الرحمن الرحیم رحمت کے مادے سے ہے، یہ اللہ کے دو نام ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر مبالغے کی کیفیت ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ پھر الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ ہے۔ جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل اور دائم ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر رہتی ہے، یعنی الرحمن الرحیم۔ دونوں صفات اکٹھے ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کے مانند بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، وہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں جو ہے نا بیک وقت موجود ہیں، یعنی وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے اور مستقل رواں دواں بھی ہے۔ پھر مالک یوم الدین، یعنی روز جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس دن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا وہاں کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی کچھ دے دلا کے چھوٹ نہیں سکے گا، کوئی بہانہ بنا کے نکل نہیں سکے گا۔ اس دن اختیار صرف اللہ کا ہوگا، جو للہ الواحد القہار ہے، جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ پھر دوسرا جز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے رہیں گے۔ یعنی یہاں پر تھوڑا گرامیٹیکلی آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بندے کا اور اپنے رب کا ایک عہد و پیمان ہے، کہ جس میں ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ شک ہینڈ ہے۔ اس کا ایک جو صحیح تصور ہے ایک حدیث قدسی کی روشنی میں سامنے آتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ جو سورۃ الفاتح ہے وہ بندے اور جو ہے اس کو اللہ کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان قسمت بینی و بین عبد ذالک، کہ میں نے اس کو تقسیم کر دیا میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کا پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ میں صرف تیری ہی بندگی کروں گی، اور اس کا وعدہ کر رہی ہوں کہ صرف تجھی سے مدد مانگوں گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے پروردگار کہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے پہ بجا لاؤں، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تو جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، ارادہ تو میں نے کر لیا، لیکن جو کروں گی وہ تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہوگی، میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسی زندگی گزاروں جس میں صرف ایاک نعبد، کا پر میں نے کہا نا گرامیٹیکلی بڑا زور ہے، صرف تیری، میری زندگی میں جو مشکل آئے، جو پریشانی آئے، جو مجھے چاہیے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی سے ہم جیسے آپ جو نماز میں جو دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بھی مفہوم پر غور کریں، اس میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے حضور کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہم تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب تو کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب تیسرا حصہ نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے میرے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا کہ جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ اب ایاک نستعین کی تشریح ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں،
اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت چاہیے۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دوراہے سراہے چوراہے پر ہم آ جاتے ہیں اور ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا صحیح کیا غلط، خاندان کو چھوڑیں قرآن کو پکڑیں، قرآن کو چھوڑیں خاندان کو پکڑیں، روایتوں کو چھوڑیں رواجوں کو پکڑیں، رسموں کو پکڑیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش، اہدی ہدایت سے ہے، فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، ہدایت کا دوسرا درجہ کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور آخری کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے جیسے بچوں کو لے کر آتے۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے تینوں مفہوم شامل ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اس راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، جس کے لیے دعا بھی آتی ہے اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور یہ کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں ہماری منزل جنت تک پہنچا۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ کون سا راستہ ہمیں چاہیے، پازیٹیو راستہ ہمیں چاہیے کیا ہے، یعنی دونوں پہلو اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک تو پازیٹیو اور ایک نیگیٹو بھی آگے آ رہا ہے، کہ ہمیں تو وہ راستہ چاہیے جس پر تیرا انعام ہوا۔ سورہ نساء میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منعم علیہم 4 گروہ ہیں، یعنی جن پر انعام کیا گیا وہ 4 لوگ ہیں، 4 گروپس ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا، وہ نبی ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں، وہ شہداء یہ شہادت پانے والے دونوں آ سکتا ہے، والصالحین اور نیک لوگ ہیں۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھی بنا دے، اور کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ تو پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی، پازیٹیو بات ہو گئی۔ اب منفی انداز کیا ہے، اس میں منفی کیا کس سے ہم نے رک جانا ہے، میں نے کہا نا کچھ رکنے کی باتیں ہیں۔